الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ خشوع اور خضوع یہ لفظ آپ لوگوں سے سنتے ہوں گے۔ اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہوئے، بالخصوص نماز پڑھتے ہوئے، دل سے شامل ہونا چاہیے۔ ایک ہے کہ آپ رکوع سجدہ کر رہے ہیں، قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ ہے، یہ ارکان ادا کر رہے ہیں۔ دل کی اس وقت کیا حالت ہونی چاہیے؟ دل میں تضرع، عاجزی، زاری، اپنے آپ کو ذلیل سمجھنا، رب کو سب سے زیادہ اعلیٰ سمجھنا کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں، میرا معبود کون ہے، اس کے سامنے انتہائی عاجزی کرنا۔ جوارح جو ارد گرد آپ کے تمام چیزیں ہیں، دل، اس کو اس کے اندر یہ کیفیت ہو تو پھر ظاہر ہوگی نا۔ ایک بندہ دل سے اکڑ رہا ہے تو اس کا ہاتھ کیسے حرکت کرے گا، کیسے چلے گا، اسی انداز میں۔ اور جو دل سے عاجزی کرے گا اس کا پورا جسم عاجزی کا پیکر نظر آئے گا۔ اکڑاؤ نہیں ہونا چاہیے، نہایت عاجزی کے ساتھ، زاری کے ساتھ بندہ اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ میں جس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں وہ کتنی عظیم اعلیٰ ہستی ہے، اس حوالے سے اس کی کیفیت ویسی ہو اور دل میں اس کو نقش کیا ہوا ہو، دکھانے کے لیے نہ ہو۔ کہ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز میں عاجزی کرنا اور نگاہ اور خیال اور دل اور اپنے پورے نظام پر ایک طرح سے قابو کرنا کہ ادھر ادھر ہم ہونے نہ پائیں۔ جب آپ قیام کرتے ہیں یعنی کھڑے ہوتے ہیں تو نگاہ کہاں پر ہونی چاہیے؟ اونچی کہیے، سجدہ کی جگہ پر، جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر آپ کی نگاہ لگی ہو اور دل سے اور جان سے آپ اللہ کی بارگاہ میں خود کو حاضر جانیں۔ تفسیر روح البیان میں ایک حکایت اور روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ نماز کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو پھر آپ نے سجدہ گاہ کو دیکھنا شروع فرمایا۔ ایک دن آپ نے ایک نمازی کو داڑھی سے کھیلتے ہوئے، کہ وہ نمازی اپنی داڑھی سے مستقل کھیل رہا تھا، یعنی اس کا ہاتھ داڑھی سے ہٹ ہی نہیں رہا تھا، آپ نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جوارح یعنی اس کا پورے جسم، ہاتھ، حرکت بھی اس کی غمازی کرتے اور یہ خاشع ہوتا۔ یہاں سے پتہ چلا کہ انسان کو نماز میں بلا ضرورت کوئی حرکت اونچی نہیں کرنی چاہیے۔ معمولی سی خارش کہیں ہو رہی ہے تو ہاتھ نہ بڑھائے، کوئی بہت ایسی ضرورت ہے تو، ورنہ بار بار یہ جو ہاتھ بڑھا کے ہم جسم کو جائیں یا ادھر ادھر کریں یہ نماز میں درست نہیں ہے۔ کچھ لوگ پہلی تکبیر کہتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں، تکبیر اولیٰ کہتے ہوئے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز جب شروع ہو اس وقت اوپر دیکھ لیں، پھر اوپر نہیں دیکھنا، تو اوپر دیکھنا مکروہ ہے، دیکھنا نہیں چاہیے۔ نماز کے علاوہ بھی دوسرے افعال میں آسمان کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ نگاہ لگائی ہوئی ہے مستقل نہیں،
اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت کیفیت کیا ہو؟ عاجزی کی ہو۔ آسمان دعا کا قبلہ ہے۔ قبلہ کہتے ہیں توجہ کے مرکز کو۔ ہتھیلیوں کا رخ آپ دعا میں آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ آسمان نزول البرکات کا مرکز یعنی بلندی، اونچائی۔ تو نماز میں قیام کے وقت سجدہ گاہ کو دیکھے، لیکن مکہ مکرمہ میں ہے، کعبۃ اللہ میں ہے، تو کعبۃ اللہ کو دیکھ لے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ لیکن آپ اپنی جگہوں پہ نماز پڑھ رہے ہیں تو اوپر نہیں دیکھنا، دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ نماز میں رحمان کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جب نماز میں بندہ ادھر ادھر دیکھے یا آنکھیں گھمائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کدھر دیکھ رہا ہے؟ کیا مجھ سے بہتر تجھے کوئی اور نظر آتا ہے جسے تو دیکھ رہا ہے؟ میری طرف دیکھ، اس لیے کہ میں ان سب سے بہتر ہوں جن کی طرف دیکھا جاتا ہے۔ تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں کس طرح حاضر ہونا چاہیے، ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ تعویلات نجمیہ میں یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو ظاہراً اور باطناً، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی خشوع کرے، اس کے ظاہر سے بھی عاجزی ظاہر ہو، اس کے اندر بھی عاجزی ہو۔ اس کے ظاہر کے خشوع کا نام یہ ہے کہ سر کو جھکائے، آنکھ کو ادھر ادھر دیکھنے سے روک لے، کان کو غلط اور بیرونی باتیں سننے سے باز رکھے، زبان صرف تلاوت میں لگے اور بہت توجہ سے صحیح صحیح آہستہ آہستہ پڑھے۔ ہاتھوں کا خشوع یہ ہے کہ ہاتھ اس طرح باندھے جیسے غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ پیٹھ، آپ کی پشت کا خشوع یہ ہے کہ سجدے میں اسے صحیح طرح جھکائے اور اپنی ٹانگوں کو، اپنے جسم کے باقی اعضاء کو ایسے حرکت نہ دے جو نامناسب ہے۔ اور باطن کا خشوع یہ ہے کہ اپنے نفس پر قابو ہو، اس کے دل ادھر ادھر خیالوں میں نہ جائیں۔ وسوسے آئیں گے مگر ان وسوسوں میں خود کو لگائے نہیں۔ خیال آئیں گے، جھٹکے، ان کے اندر لگ نہ جائے کہ ان کو سوچنا شروع کر دے، کیونکہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹائے۔ تو آپ توجہ ہٹانے والی چیزوں کو جھٹکتے رہیں، اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھیں۔ اور روح کا خشوع یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں خود کو غرق کر دے اور اس کے جلال و جمال کی تجلیات، ان کا تصور کر کے اپنے آپ کو ان میں گم کر دے۔ اس طرح نماز پڑھے تو وہ نماز صحیح نماز ہوگی۔ مگر ہمارا جو حال ہے وہ ہم جانتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں، توجہ تو کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ، تو آپ کی دنیا میں بھی یہ ہاتھ اٹھانا سرنڈر کرنا ہے کہ میں باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سرنڈر کرتا ہوں، سب کو چھوڑتا ہوں، ان سے بیزاری۔ تو جب آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں نماز شروع کرنے کے لیے، تو دنیا سے بیزاری کا اعلان کریں۔ پھر دنیا میں توجہ نہیں ہونی چاہیے اس وقت، اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ ہاتھ اٹھاتے ہی آپ اللہ کی بارگاہ میں اس طرح پیش ہو جائیں کہ آپ کو کسی اور چیز کا خیال نہ آئے۔ یہ جو اندر ہمارا دنیا میں لگا ہوا ہے نا، یہ ہمیں ادھر پوری توجہ نہیں کرنے دیتا۔ اگر ہم پوری طرح اللہ کی طرف توجہ کر لیں تو یہ دنیا تو آپ کے قابو میں آ جائے گی۔ اللہ والوں کے حال آپ سنتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کو کیسے قابو کیا؟ پہلے خود پر قابو پایا۔
ہم خود پر قابو نہیں پاتے. ہم کوشش ہے کہ فلانی چیز قابو آ جائے. لوگ کہتے ہیں جن قابو کر لیں, کوئی کہتا ہے میں اس کو قابو کر لوں, اس کو. خود پر قابو کرو. جب نفس پر قابو ہو جاتا ہے, کامیابی ہو جاتی ہے, تو پھر آپ اللہ کی حضوری میں آ کر دنیا پر قابو پا لیتے. پھر دنیا آپ کے لیے مسئلہ نہیں رہتی. ہم اگر کوشش کریں صحیح نماز پڑھنے کی تو کوئی ہمیں روکے گا؟ پوچھ رہا ہوں آپ. مگر آپ کے ذہن میں ساری باتیں دنیا کی لگی رہیں تو وہ آپ کو صحیح نماز پڑھنے دیتی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کہیں جی ویسی نماز تو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے لہذا پڑھیں نہیں, پڑھنی ہے اور زیادہ کوشش کرنی ہے کہ ہم صحیح نماز پڑھیں. تو پڑھیں گے تو عادت پڑے گی نا, صحیح کی طرف جائیں گے. جب پڑھیں گے ہی نہیں, اب کسی کو کوئی کام کہا جائے وہ کہتا مجھے نہیں آتا, بھی کرو گے تو سیکھو گے نا, اور جتنا سیکھتے جاؤ گے مہارت ہوتی جائے گی. تو ایسی نماز پڑھیں کہ واقعی اللہ کی بارگاہ میں حضوری کا صحیح خیال رکھ کر عاجزی کے پیکر بن کے جلوے دیکھیں. اسی لیے فرمایا الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. نماز اونچی گئی ہے, یہ آپ کو کہاں کی سیر کرائے گی, کتنا آپ کو اونچا کرے گی, ذرا صحیح نماز پڑھ کے دیکھ لیجئے, خود ہی جلوے ہو جائیں گے. میرے سمجھانے سے بات شاید سمجھ نہ آئے. جب آپ صحیح نماز پڑھیں گے تو آپ کو اس نماز میں وہ جلوے نظر آئیں گے, پھر آپ کا کسی اور کام میں دل ہی نہیں لگے گا. لیکن ہم صرف اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. ابھی تک ہم صرف وہ کر رہے ہیں, ہم نے کوشش نہیں کی. ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون, اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے, یعنی ایسا کام نہیں کرتے جس میں دینی یا دنیاوی نفع نہ ہو, جس کو آپ کی زبان میں فضول کام کہتے ہیں. فضول بات اور فضول کام میں مومن دھیان لگاتا, آواز آئے اور اونچی, تو پھر کیا کر رہے ہیں ہم؟ اگر ہم اپنے آپ کو جانچیں تو ہمارا تو سارا وقت ہی فضول باتوں میں گزرتا ہے, فضول کاموں میں گزرتا ہے. تو اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو پھر یہ ایمان کی نفی ہے. ایمان والا وقت کو ضائع نہیں کرتا. وہ ایسا کام کرے گا, دین کا نفع ہو یا دنیا کا نفع ہو, اللہ کی اطاعت, نبی کی اتباع میں, فرما برداری میں لگا ہوگا. وہ فضول کاموں کی طرف دھیان نہیں دے گا, وقت ضائع نہیں کرے گا. اب اس کی پوری لسٹ میں جاؤں تو کتنے کام آ جائیں گے. کیا پڑھ رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, کہاں گھوم رہے ہیں, کیا کھا رہے ہیں, کن لوگوں سے مل رہے ہیں. اب آپ ساری تفصیل دیکھتے جائیے تو جہاں یہ خیال آئے کہ مجھے کوئی چیز صحیح راہ سے ہٹانے والی یا میرا وقت ضائع کرنے والی ہے, مجھے اس پر دھیان نہیں دینا چاہیے. لسٹ آپ خود بنا لیں, خود آپ کے سامنے آ جائے گی. تو اس پر جب آپ کی توجہ ہو جائے گی تو آپ اپنے اندر خود تبدیلی لے آئیں گے. مثلا آپ دل کو, اپنے ضمیر کو نگران بنا لیں, وہ نگرانی کرے آپ کی. اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. مثلا کیا بول رہا ہوں میں, اپنے آپ سے پوچھیں میں جو بول رہا ہوں صحیح بول رہا ہوں, واقعی بولنا چاہیے یا چپ رہنا چاہیے. کیا سن رہا ہوں, یہی سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے. کیا دیکھ رہا ہوں, یہی دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. جب آپ اندر سے ہی فتویٰ مانگ لیں گے آپ کو پتہ لگ جائے گا, کیونکہ ایمان والے کا ضمیر زندہ ہوتا ہے. جو ایمان والا نہ ہو اس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ حرام کھائے, غلط بولے تو ضمیر مردہ ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کو صحیح راہ نہیں دکھاتا. جب تک اندر سے کھٹک ہو رہی ہے, کیا کر رہا ہے,
تب سمجھے کہ اندر ایمان ہے، اور جب اندر سے کھٹک نہ ہو کہ نہیں ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے تو سمجھ لیں اندر ایمان نہیں ہے۔ تو ایک مومن کی یہ حالت ہو کہ اس کا دھیان فضول بے فائدہ چیزوں میں نہ ہو، جب بھی ہو جو کام بھی کرے دینی اور دنیاوی فائدے ہوں، اس میں کوئی فضول یا وقت ضائع کرنے والا لغو وہ کام نہ کرے۔ لغو کے حوالے سے غیر معتبر کلام یا کام، ایسا کلام انسان کے منہ سے بغیر ارادے کے لفظ نکلتے جا رہے ہیں، ایسے ہی جس طرح کہیں نا چڑیاں بول رہی ہیں، یا کچھ لوگ بہت زیادہ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں یہ بڑا چرب زبان ہے یار، ہر وقت بھونکتا رہتا ہے، ہم اس طرح کہہ دیتے ہیں کہ اس کی زبان کو چپ لگتی ہی نہیں ہے۔ یہ الفاظ ہم کبھی نہ کبھی کسی کے لیے بول جاتے ہیں، تو کیا مطلب لغو؟ ہر وہ بات، ہر وہ کام جو غیر اللہ سے کس طرح ہو کہ اس میں دین یا دنیا اچھائی نہ ہو، دین اور دنیا کی اچھائی نہیں ہے، تو پھر وہ کام لغو ہے۔ جو اللہ سے دور کرے، نیکی سے، ہدایت سے، سچ سے، کام سے، فائدے سے دور کرے، وہ لغو ہے، اس سے بچنا چاہیے۔